لعلهم يذكرون بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلودنگ، لباس۔ تو ہم نے ابھی یہاں پہ آیت سنی، تو آیت کا ترجمہ پیش خدمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لباس پہننے کا، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. جی، اب آپ نے آیت نمبر 26 ہم نے سنی۔ اب ہم جو ہے سورۃ الاعراف کی 26 ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے اولاد آدم، یعنی کہ تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ نے ہم پر لباس نازل کیا ہے، ہم لباس پہنتے ہیں تاکہ ہم اپنے جسم کو خاص طور پہ قابل شرم حصوں کو ڈھانکیں، جس کو ہم دکھانا نہیں چاہتے، جس سے ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ ہماری جسم کی حفاظت و زینت اور خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر فاتح فرما دیا کہ بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈر کر گناہ کے کام نہیں کرنے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے جب گناہ کے کام نہیں کریں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے اور پھر ہمیں جنت میں جگہ دیں گے۔ اور یہ جو ہے لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ تاکہ تم اس سے سبق لو۔ تو اب ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ لباس کے متعلق کیا احکامات ہیں مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اب اولاد آدم کہا نا، تو اس میں سب آ گئے، مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان، کہیں بھی رہتے ہو، پوری دنیا کے سب لوگ آ گئے، پوری ہیومینٹی آ گئی۔ اور لباس کس کو کہتے ہیں؟ لباس وہ چیز ہے جو ہم پہنتے ہیں یا اوڑھتے ہیں اپنے جسم پر، وہ سب لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مساجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کچھ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس کا حکم دیا ہے۔ پھر جو ابھی سورۃ الاعراف کی ہم نے آیت پڑھی، اس میں بھی لباس کا حکم دیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور تمہارے لیے قمیض بنائی جو گرمی سے تمہیں محفوظ رکھتی ہیں، اور ایسی قمیضیں بھی جو تمہیں تمہاری جنگ کے وقت پہ محفوظ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا سورۃ النحل میں کہ لباس ہمیں گرمی سے بچاتا ہے، اور پھر جنگی لباس بھی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی بنا لیا ہم لوگوں نے، وہ بھی ہیں جنگی لباس بھی۔ تاریخ میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اور آرمر ہوتا ہے جسم پہ پہننے کا، لوہے کا، پھر ہیلمٹ ہوتا ہے سر پہ پہننے کا،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کا طریقہ سکھایا تاکہ تمہیں جنگ میں دشمن کے وار سے بچائے، پھر کیا تم شکر ادا کرتے ہو؟ تو مجھے کوئی بتائے گا کہ کون تھے جن کے لیے اللہ نے لوہا ان کے لیے مسخر کیا تھا؟ اور وہ داؤد علیہ السلام. جی داؤد. جزاک اللہ خیر، جی داؤد علیہ السلام کے جزاک اللہ خیر، لوہا مسخر کیا تھا، وہ جنگی زرے بناتے تھے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمائی کرتے تھے. تو ہمیں بھی اگر ہم محنت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، مرد عورت سب پڑھنے پڑھانے کوئی بھی کام ہو کسی آفس میں، تو یہ ہے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لباس پہننے کا حکم فرمایا ہے. لباس ایسا پہنے جو شرم و حیا، غیرت اور شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو میری بہنوں پورا کرے، اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت و حفاظت کا ذریعہ بھی بنے، جو کہ ابھی آپ نے آیت مبارکہ تلاوت بھی سنی تھی کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. تو ریشہ سے کیا مطلب ہے؟ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں. پرندے کے پر اس کے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی. اگر آپ مرغی کو لے لیں، اس کے پر نکال دیں تو وہ اس کا گوشت لال لال نظر، پر کے بغیر پرندہ کتنا اچھا نہیں لگتا نا. پر ہوتے ہیں تو رنگ برنگے پرندے، ریشہ سے پرندے پروں سے اچھے لگتے ہیں. تو یہی بات ہمارے لیے ہے کہ وہ تمہارے جو ہے جسم کے قابل شرم حصوں کو بھی چھپاتا ہے، تمہیں زینت بھی دیتا ہے، تو اور جسم کی حفاظت بھی کرتا ہے. تو عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے. لباس کا مقصد میری بہنوں زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی سطر پوشی ہے. خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے، تو قابل شرم حصوں کو چھپانا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے یا تو اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں سردی کے بہانے یا کسی بھی بہانے کے، وہ جسم کے قابل شرم حصوں کو بھی دکھا رہا ہوتا ہے، ایک ایک باڈی پارٹ کو دکھا رہا ہوتا ہے، یا اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ کپڑے پہن کے بھی جسم اس میں سے چھلک رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری اب حدیث مبارکہ آئیں گی اور آیات سے، حدیث مبارکہ سے ہم سب دیکھتے ہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ اتروا لیا گیا، شیطان نے بہکایا، ان کو ورگلایا، پھسلایا، تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے. اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایسا لباس ہمیں منتخب کرنا چاہیے جس سے سطر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے، یعنی کہ پہن کے بھی ہم نیوڈ ننگے نظر آئیں. ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو، اور ایسا سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا بھی ذریعہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پہن کر کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائے اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ وہ نعمت ہے جس سے خدا نے انسان کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں. آپ نے دیکھا ہے جانور لباس نہیں پہن رہے ہوتے. اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجیے، اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہیں کرنا چاہیے. لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے. لباس پہنے اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے. دعا آگے آتی ہے، ابھی تو نہیں، دعا بھی میں بتاؤں گی آپ کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں فرمایا کہ بہترین لباس مطلب تقویٰ کا لباس ہے. تقویٰ کے لباس سے باطنی پرہیزگاری بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی. یہ یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو.
جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو۔ ایسا لباس مرد نہ پہنے کہ عورت لگے، عورت ایسا لباس نہ پہنے کہ وہ مردوں کا سا ہو۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس ہو سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مرد ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں۔ لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا ہے، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسکرین پہ بھی آئے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا پاجامہ وغیرہ پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے اللہم لک الحمد انت، اللہم لک الحمد انت کسوت تنیہ اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہے، تو نے ہی مجھے پہنایا ہے، تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے کپڑا بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے اسکرین شاٹ آپ لے لیں، تو ہم اس میں اور بھی دعائیں سیکھیں گے، تو آج تو یاد نہیں ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسکرین شاٹ لے لیں، روز پڑھتی رہے، یہ پڑھتی رہے لباس پہنتے وقت، تو آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو دعا کا مطلب یہ کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا یہ لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہے۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں، اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں، نہ غرور اور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدود کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہی بے حیائی اور کا ہی لباس نہ ہو جس سے ہمارا جسم نظر آئے، جس کو پہن کر ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو 50,000 سال پہلے آ جاتی ہے، وہ اس خوشبو جنت میں جانا تو درکنار، وہ اس خوشبو سے بھی محروم رہ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے۔ ایک اور دعا آ گئی، تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں کتنی چوائسیز دی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہیں یاد ہوتی تو یہ یاد کر لیں، یہ پڑھ لیں۔ تو رسول اللہ، اب گھبرائیے نہیں کہ ابھی تو درس شروع ہوا ہے اور کہہ رہی ہیں یاد کر لیں یاد کر لیں، ہوم ورک دیتی ہیں جب بھی جاؤ درس میں کہتی ہوم ورک۔ اب کیا کریں نا، ہمیں ان تو آنا چاہیے، ورنہ ان ٹاپکس کا اور ان پروگرامز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ دعا ہے، دوسری دعا ہے نیا کپڑا پہننے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جو شخص نیا کپڑا پہنے یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما آواری بھی عورتی و تجملو بھی فی حیاتی، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنا ہے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔ ساری دعائیں نا، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے صبح شام، ہر وقت ہم پہننے کپڑے پہننے کی ہم ذکر کی میں رہتے ہیں، ہر وقت ہمارا جو ہے ذکر میں نام لکھا جاتا ہے کہ ہم ذاکرین ہیں شاکرین ہیں۔ پھر شکر بھی ادا ہوتا ہے نا کہ ہر وقت اللہ کی یاد آتی ہے ان دعاؤں سے نا، تو یہ ہر وقت اس کا ذکر، وہ ذکر تو ہم کرتے ہیں سارے اذکار، تو یہ بھی ذکر میں آ جاتا ہے، سارے ہر وقت کی دعا بھی اور شکرانے میں بھی آتا ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑے گا، خدا تعالیٰ اس کو زندگی بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ ٹھیک ہے، کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے۔ کیا کریں میری بہن، قمیص کرتا اور مرد شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنیے، اور اسی طرح پاجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائچہ ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تو پہلا سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے، پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے اور پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے۔ اور اتارتے وقت کیا کریں گے بتائے گا کوئی؟
پہلے الٹا پاؤں الٹا اتارنا ہے پھر جی سیدھا. جزاک اللہ خیر. اور اپوزٹ. الٹا اتارتے وقت پہلے الٹا پاؤں جوتے سے نکالتے پھر سیدھا پاؤں نکالتے. جزاک اللہ خیر. کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نہ خواستہ کوئی ایذا پہنچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے. پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا، دوسرا ساکس، تو کوئی کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑا گیا. کبھی آپ کے ساتھ ہوا کوا جھپٹا ہو؟ میں نے دیکھا تھا. میری چھوٹی بہن نان کھٹائی، پاکستان میں پتہ ہے نا نان کھٹائی ہم لوگ بہت کھاتے تھے چائے کے ساتھ، تو وہ بیچاری کھا رہی تھی تو وہ کوا آیا، اس نے اڑا کے لے گیا. کہیں ہم باہر تھے تو وہ اتنا روئی، چھوٹے بچے کو تو سمجھ نہیں آتا، اتنا روئی. تو میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوا جھپٹا کیسے، سبحان اللہ، جانور مطلب پرندے کیسے جھپٹتے ہیں. اور تو کوا جھپٹا اور موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ گیا. موزہ، ساکس، جراب جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں ایک سانپ دوڑ جا پڑا. یہ دیکھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ ساکس پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے. لباس سفید پہنیے. سفید لباس مردوں کے لیے زیادہ پسندیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے. سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو. زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے گا تو فوراً محسوس ہو جائے گا. ظاہر ہے وائٹ پہ زیادہ جلدی محسوس ہوتا ہے نا دھبا، اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا. اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی. پاجامہ اور کنگھی وغیرہ پاجامہ اور لنگی وغیرہ ٹخنوں سے اونچا رکھیے، یہ مردوں کے لیے. تو ظاہر ہمارے گھر میں بیٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو ہم بتا سکتے ہیں. اور ویسے بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ہمیں پوری نالج ہونی چاہیے. پاجامہ اور لنگی وغیرہ ٹخنوں سے اونچا رکھیے. جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پاجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ غفاری نہیں ہے غفاری ہے، ٹھیک ہے، کہ یا رسول اللہ یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، یہ مردوں کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ ویسے ہمارے بھی ہے کہ لٹکا کے نہ چلیں، جو دلہنوں کی 2-3 گز لمبی ٹیل دلہنوں کے جوڑوں کی ہوتی ہے، جوڑا جو ہوتا ہے ڈریس کی، تو وہ فخر میں آ جاتا ہے. ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے. حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مرتبہ مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا، اپنا تہبت اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی، یعنی وہ زمین پہ اگر کچھ ہو تو وہ میل کچھ لگتا نہیں ہے. میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اپنی جو ہے اوپر اٹھا لو. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے، یعنی میری پیروی، مجھ کو فالو کرنا ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہمت پر پڑی. میں نے دیکھا کہ آپ کی تہمت نصف پنڈلی تک اونچی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ
ٹخنوں سے اونچا پاجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکے گا، اور یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گراں ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں بھی ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک ہے نا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الاحزاب آیا نمبر 21۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ نے اس کی بڑی ہی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تہمد آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہمد کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا، اور جو شخص غرور اور گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے 2 دوپٹے بنا کر ان 3 فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اب کوئی بتائے گا 3 فاطمہ کون تھی؟ 3 فاطمہ اصل میں یہ کپڑا آپ کو کدھر دوما کے حکمران نے تحفے میں بھیجا تھا، تو فاطماؤں سے مراد یہ 3 قابل احترام عورتیں ہیں۔ نمبر 1 آپ کی صاحبزادی بی بی فاطمہ۔ فاطمہ زہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ۔ دوسری فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ۔ اور تیسری فاطمہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے ان کی بیٹی۔ تو ان 3 فاطموں میں آپ نے تقسیم کر فرما دیا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسروں کو بھی دے سکتے تھے۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن چھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنیں جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رشاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریشتی ہیں۔ ان کے سر تازے کنجی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، در حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کی خوشبو 50 سال پہلے سے آ رہی ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں، وہ باریک کپڑا پہنے ہوئے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو درست نہیں کہ اس کی کوئی چیز نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ حضرت اسماء کون تھی؟ حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی بھی تھی، جی، اور حضرت زبیر کی وائف تھی۔ جزاک اللہ خیرن جی کثیرن کثیرن، پوری ڈیٹیل دے دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہمد اور پاجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے۔ اب آپ دیکھیں، اب پہن لیا کپڑا، پہن لیا، اب کیا طریقہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی۔ تہمد اور پاجامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جائے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، اور تہمد میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو۔
اور یعنی کہ ایک پیر ہم نے آلتی پالتی جیسا رکھا، دوسرا ہم نے اٹھا لیا، اونچا رکھ لیا، اور یہ زمین پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا ہاتھ نکل جائے، اور نہ چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں کو رکھو کہ اس طرح بھی سطر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ اب آپ دیکھیں بیٹھنے اٹھنے میں سطر پوشی کا خیال رکھنا ہے کہ قابل شرم حصے نہ نظر آ جائیں، ایسے باڈی پارٹس نظر نہ آ جائیں، پھر جو ہے وہ عورتیں جو رچھاتی ہیں اور ریچھتی ہیں، اور تو وہ جنت کی خوشبو سے جو 50,000 سال پہلے محروم رہ جائیں گی، تو کتنی ضرورت ہے اس بات کو پھیلانے کی، اس کو شیئر کرنے کی کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، کہ بہت ٹائٹ اسکن سے لگے ہوئے کپڑے ہوں کہ ایک ایک باڈی پارٹ نمایاں ہو، یا اتنے ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آ رہا ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ لا علمی ہے۔ میں نے دیکھا اتنے لا علم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب دین پہ آ جاتے ہیں تو وہ تو ایسا پردہ کرتے ہیں اور ایسا دین کو فالو کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے نکل ہو جاتے ہیں نا۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے حلقے بھی ہونا چاہیے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، کیونکہ بہت جو لا علمی جو ہے نا، وہ جو ہے ظلمت کے گھٹا توپ اندھیرے ہیں، تو وہ لوگ بیچارے ظلم، ہم بھی تو انہی میں سے تھے نا، کبھی ہم بھی تو انہی میں سے تھے، اور کبھی ان کے لیے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، برا نہیں منانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرنے چاہیے، ایسی محفلوں کی طرف لانا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا ماحول مل جائے کہ وہ جو ہے اس چیزوں سے نکل آئے نا۔ لا علمی بہت ہوتی ہے، ظلم، لا علمی جو ہے علم کا نہ ہونا اندھیرا ہے، ظلمت کا گھٹا توپ اندھیرا ہے۔ اچھا، لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ تو کتنی ضروری بات ہے نا کہ ہم لباس بھی ان کے جیسا نہ پہنیں۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں بال بھی مردوں جیسے کٹوائے جاتے ہیں، کپڑوں بھی مردوں جیسے پہنے جاتے ہیں، دیکھیں کہ ایسی عورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین دوپٹہ اوڑھے رہنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں، دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ادھر شہروں میں اور ملکوں میں تو چھوڑیں، حرم شریف میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے جب گرمی کے موسم میں بھی آتی ہیں تو بھی اتنا باریک دوپٹہ ہوتا ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہوتے، جبکہ اندر ایک کیپ پہننی چاہیے۔ عورتوں کے لیے تو کوئی احرام کا کپڑا نہیں، ہمارا جو دوپٹہ موٹا ہوتا ہے، اندر کیپ ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے ہمارا احرام۔ تو بال تو چھوڑیں، پورا جسم جو ہے کاٹن کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حرم شریف میں بھی خیال نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ پھر وہی بات کہوں گی کہ لا علمی ہے، علم کا فقدان ہے، تو لا علمی میں بہت سی باتیں ہو رہی تھی، اور علم کے باوجود کوئی کرتا ہے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی تو پکڑ ہے، اور لا علم جو ہے اس کی بھی پکڑ ہے، کیونکہ قرآن مجید تو آ گیا ہے، اس کو بھی علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو حرم شریف میں تک وہاں تک لوگ خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے آبا کے سامنے۔ تو شوہر کے سامنے زینت ظاہر کریں، اور جو ہے آبا جو ہوتے ہیں فادر وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن باپ اور بھائی کے سامنے بھی جو ہے سینہ جو ہے سطر میں ہونا چاہیے، کور ہونا چاہیے۔ جوان بھائی گھر میں ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیہ کلبی کو دیا. دہیہ کلبی کے متعلق کیا جانتی کوئی بتائے گا؟ جبرائیل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام آتے تھے. ہاں جی، جبریل علیہ السلام جب انسان کے آدمی کی شکل میں آتے تھے تو دہیہ کلبی کی شکل میں جزاک اللہ خیر شکل میں آتے تھے. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ململ کی چادر میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیہ کلبی کو دیا اور فرمایا اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر کیا فرمایا، مگر اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے. یعنی کہ دوپٹے میں استر جو ہم کہتے ہیں نا لائننگ، چونکہ وہ ململ کا تھا، ململ تو سب کو پتہ ہے پتلی ہوتی ہے، تو اس کے نیچے کیا کرے ایک اور کپڑا لگا لے، لائننگ لگا لے. تو یعنی کہ دوپٹہ اس سے پتہ چلتا ہے موٹا ہونا چاہیے کہ سر کے بال نظر نہ آئے. کتاب و سنت کی صریح ہدایت کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کرنا چاہیے اور چار گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے. چار گرہ کی پٹی، سب سے پہلے تو میں یونیفارم سے مثال دوں گی. ہم لوگوں کے یونیفارم ہوتے تھے وی بنا کے ہم جاتے تھے اور دو اسٹرائپ ہوتی تھی کندھے پہ اس کے اندر ڈالتے تھے، اور دوسرے ویسے بھی چار گرہ کی پٹی جو ہے چنٹے ہوئے دوپٹے ہو گئے یا وہ ہو گئے وہ گلے میں کندھے پہ لٹکا لیے جاتے ہیں. تو عورتوں کی محفل میں تو جائز ہے، وہ تو کوئی حرج نہیں ہے، عورتیں ہوں تو جائز ہے، لیکن جہاں مخلوط پارٹی ہوتی ہے وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنا سطر کور کرنا چاہیے، اپنا پردے میں جانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنا لیے. اور یہاں تک آتا ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے پردے بھی تھے وہ بھی کھینچ کے نکال لیے اور اس کو بھی دوپٹے بنا لیے. لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بیجا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے. ایسا ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے تو بہت اسراف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، فخر اور نمائش کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ ہونے کے باوجود بھی ہر وقت غریب فقیر مسکین، نہ کپڑوں پہ نظر آئے گا نہ جسم پہ کچھ نظر آئے گا. ہمارا تو کیا کریں، خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا ہے، دکان سے جو آتی آمدنی وہ نوکروں کو دیتے ہیں، بجلی کے بل میں چلے جاتے ہیں، مینٹیننس میں چلا جاتا ہے. یعنی کہ ناشکری وہی بات یہاں بتائی جا رہی کہ افراط و تفریط ہے نا ہمارے یہاں، ہر چیز کی زیادتی یا کمی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کفر، یہاں کفرتم کفر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ ناشکری کے معنی میں ہے کہ اگر میں ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے. تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں جی پورا ہی نہیں پڑھ رہا ہے، بالکل مسکین اور سوالی بنے رہتے ہیں، یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیوند لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے میں بڑا پائس متقی بن گیا کہ بہت پھٹے اور بہت پیوند لگے ہوئے کپڑے، اس کو دینداری سمجھتے. اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے کے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے. حضرت ابو الحسن، اب یہ واقعہ دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحم اللہ ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے. کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت شاذلی رحم اللہ نے جواب دیا، بھائی یہ شان و شوکت عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے. اگر میں نے جو اچھے کپڑے پہنے ہیں تو میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو یہ میرا رب بھی عظمت و شان والا ہے، تو اس خدا کی نعمت کا شکر کر لاؤ. اور تمہاری یہ شکستہ حالی صورت، جو تم اللہ والے بھی ہو، تمہاری یہ شکستہ حالی صورت سوال ہے، تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو. دراصل دینداری کا انحصار
پھٹے پرانے پیوند لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر۔ دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے۔ صحیح بات یہ کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے، نہ شکستہ صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر مہنگا لباس پہن کر فخر و غرور دکھائے۔ یہ دین اعتدال کا دین ہے، تو دونوں ایکسٹریمز نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ایک دم ہی فقیر بن گئے یا ایک دم ہی بہت زیادہ فخر والی چیزیں فخر کرنے لگے، ایسے لباس اور ایسی چیزیں پہن کے اور استعمال کریں۔ حضرت ابو الاوس رحمہ اللہ کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے کہ ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت فرمایا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے کہا خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے، ہماری حیثیت میں ہونا چاہیے لباس۔ مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ تو کیا ہے میری بہنوں، یہ تو خدا کی پھر ناشکری ہے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ سب نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگھا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا؟ اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا؟ تو یہ دیکھیں، یہ ہمیں سارے واقعات پتہ چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزیں پسند نہیں آتی تھی کہ جو ہماری حیثیت ہے وہ ظاہر ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو، سر میں تیل لگا ہوا ہو، جوتے بھی نفیس ہوں۔ اس طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری باتیں پسندیدہ ہے کہ سر میں تیل بھی ہو، تمہارا لباس بھی عمدہ ہو، جوتے بھی نفیس ہو، تو یہ ساری چیزیں نہایت عمدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو سنتے رہے، پھر فرمایا، یہ ساری باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف و ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ ساری چیزیں عمدہ ہونی چاہیے۔ تو میری بہنوں، سر میں تیل بھی ڈالا کریں، بہت اچھے اچھے تیل مل جاتے ہیں آج کل تو آرگینک بھی مل جائیں گے آپ کو، کوکونٹ کا بھی مل جائے گا اور مسٹرڈ بھی مل جائے گا اور سارا مل جائے۔ سر میں ڈالنے کے سارے اچھے اچھے تیل ڈالیں، جبھی تو خشکی ہو گئی ہے اور ڈینڈرف بھی ہو جاتا ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے۔ جی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ تکبر غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تو خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ میں حدیث کے حوالے نہیں دے رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت ہو جائے گا، تو میں چاہ رہی ہوں پورا کریں ٹائم ود ان دا ٹائم فریم۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو، یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو۔ خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضور میں آدمی اچھی طرح بن سور کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میسر ہو سکے تو تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے جمعے کے لیے بنا رکھے۔ تو دیکھیں، کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے لیے بھی کپڑے بنا رکھیں، پہن کے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ ایک شخص نے کہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اس کی عربی کون بتائے گا؟ چلے بتائیں۔ خدا صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیر، ٹھیک ہے۔
یس جزاک اللہ خیر. یعنی عمدہ نفیس پہننا اور وہ فریج میں آپ کا فروٹ ہے. عمدہ یعنی عمدہ نفیس پہننا اور غرور نہیں ہے. غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے. پہننے اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے. گریبان کھولے پھرنا، اور ہمارے بھی بٹن ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ بٹن اوپر کے کھلے ہیں تو اوپر نیچے لگا ہوا ہے. بھائی کیا کرے، کچن ہے، کام ہے، چھوٹا بچہ ہے وہ مجھے پکڑ رہا ہے، اس کا فیڈر ہے، اس کا پیمپر ہے، فیملی بہت بڑی. تو نہیں، انسان کو حلیہ بہت اچھا ہونا چاہیے گھر میں. جبھی تو شوہر حضرات میرے بھی اور آپ کے ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے اچھے پہنو. میرے فرسٹ لیسن فار می. جبھی تو ہمیں بیچارے پیار سے سمجھاتے ہیں، تھوڑا سا منہ بنا. گربان کھولے کھلنے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائچہ چڑھانا، اور جو ہے ایک پائچہ چڑھانا اور ایک پائچہ نیچا رکھنا، ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سبھی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں. تو ہمیں ابھی کیا کرنا ہے؟ اچھے طرح بال بنائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ڈیوڈرنٹ لگائیں گے، اب بہت اچھے سے رہنا ہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو. تو اپنے بیٹے ہیں، بیٹے تو آپ کے اختیار میں ہیں نا، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں. میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا جو ینگ بچے بھی ہوتے ہیں، لڑکے جو ہوتے ہیں، وہ بھی داڑھی بھی ہے نا اچھی ہونی، تراشی بھی ہونی چاہیے نا. تو داڑھی کے بال بکھرے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑھی کو سنوارو. چنانچہ وہ شخص گیا، بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زینت اور آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ شیطان ہے. دیکھیں اس طرح کے بکھرے ہوئے بال داڑھی کے اور سر کے میں نے اکثر دیکھا ہے. ظاہر ہے میں تو اپنے بچوں کو، بیٹوں کو ہی دیکھتی ہوں، تو جتنے بھی جیسے بھائی بہنوں کے بچے، وہ بھی ہماری نیوی و نیز بھی تو اپنے بیٹے ہی ہوئے نا، بھائی بہنوں کے بچے. تو داڑھی رکھ لیں گے اور عجیب سا حلیہ ہوگا، اور سمجھیں گے کہ داڑھی رکھ کے بس اس کو نہ سنوارنا تو جو ہے اچھی بات ہے. نہیں، آپ سے نے فرمایا کہ سر کے بال بھی اور داڑھی کو بھی جو ہے بہتر رکھنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، کہ فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو. دیکھیں کتنے اچھے آداب ہیں انسانی جسم میں. دیکھیں جوتے، کپڑے، چادر. اور اسی حدیث کی روشنی میں رحمت للعالمین فرمایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے. اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے. یہ تو فیشن ہے، ایک آستین پہن لو، ایک سلیو لیس رکھ کے چلو. آپ نے ایسے ڈریسز دیکھے ہوں گے. تو کس طرح کے فیشن ہے کہ 50,000 سال پہلے جنت میں جانا تو درکنار، اس کی خوشبو سے بھی ایسی عورتیں محروم ہو جائیں گی. سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیروا کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے. سرخ اور شوخ رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہیں، مردوں کو نہیں پہننا چاہیے. ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا تو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے. اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے بھی نہ پہنیے جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کی ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں. ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے، اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے. لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عیش پسندی سے دور رہو، اس لیے کہ خدا کے پیارے بندے عیش پرست نہیں ہوتے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بات ہے یہ ہے کہ اعتدال سے کریں، کپڑوں پہ خرچ کریں. تو آج کل کا ٹرینڈ بن گیا، نارم بن گیا ہے کہ شادی بیاہ میں دلہن کے لیے جو ہے 1 ملین یعنی 10 لاکھ اور 20 لاکھ، 2 ملین، 3 ملین، 3 ملین، 30 لاکھ روپے تک کے جو ہے ڈریسز بن رہے ہیں. اور بہت مشہور ڈیزائنر ویئرز کے بعد جایا جاتا ہے. اور یہ جو فخر کی اور غرور کی بات آئی ہے اور بہت زیادہ فخر جتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ہاں دلہن کا جوڑا، او ہو وہ شادی، او ہو وہ تو دا شادی آف دا ایئر اور دا شادی آف دا منتھ.
یہ باتیں چل رہی کہ لوگ، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا فائدہ، اتنے ملین اور بلین، مطلب ملین 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ایک بچے نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کتنے کام ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ تو 2 گھنٹے آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ جب بھی میرے بچوں کی شادی ہوئی، مجھے انیس صاحب نے، میرے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ میں دروازے پہ، میں گیٹ پہ کھڑا ہوا، لوگ اندر آئے، دعا سلام ہوئی، مبارکبادی ہوئی، کھانا کھایا اور چل دیے 2 گھنٹے۔ وہ لٹرلی مجھے کاؤنٹ کر کے بتاتے، کاؤنٹ کر کے بتاتے ہر بچے کی شادی میں۔ اور کیا ہوا، کتنا کچھ خرچ کیا جاتا ہے۔ اعتدال کی بات آئی ہے نا، کلو وشربو ولا تسرفو، کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اب یہ لا علمی ہوتی ہے نا، کہ اگر یہ دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوں تو وہ اتنا نہ خرچ کریں، ٹھیک ہے نا، اور پھر جو یہ فخر غرور کا پتہ ہو کہ رائے کے دانے کے برابر بھی فخر ہوگا تو وہ آدمی جنت میں یا عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ دوبارہ بات آ جاتی لا علمی کی، وہ کہ بہت زیادہ لا علمی ہے، اور پھر کبھی بچوں کے اولاد کے آگے مجبور ہوتے ہیں، کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی فیملی پریشر ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی بہو کے لیے داماد اور جو ہے بیٹے کے لیے ایسا جوڑا بنایا تو میں بھی بناؤں گی، میں کیسے پیچھے رہوں، اور جو ہے دکھاوا ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، کبھی آپس میں لڑکا لڑکی والے ایک دوسرے پہ وہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں، یہ لا علمی ہے، علم کی کمی ہے۔ لیکن صحافہ بھی اللہ نے کہا ہے نا، بیوقوف لوگ بھی، بیوقوفی بھی ہے نا کہ اتنا 2 3 چلے 4 گھنٹے کوئی زیادہ بیٹھ جائے گا تو آج کل تو ہمارے ملکوں میں تو چور اچک کے آ جاتے، تو ہال کے بھی ٹائم فکس ہے، زیادہ بیٹھنے بھی نہیں ملتا ہے، تو کتنا بیٹھ لیں گے اور پھر کھانے اتنے کہ اتنا اسراف، اتنا اسراف، اتنا اسراف کہ کیا چھوڑیں کیا کھائیں، اور پلیٹیں اگر سب چیزیں لیتے ہیں تو بھری کے بھری جھوٹی رہ جاتی، کتنا اسراف ضیاع ہوتا ہے۔ آپ سسم نے کسی گھر کھانا کھایا، کسی صحابی کے صحابیوں کے ساتھ، صحابات کے ساتھ مل کے، اصحاب رسول کے ساتھ مل کے، تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس نعمت کے بارے میں جو ہے سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس نعیم کے، اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سو لوگوں کو بھی ہدایت دے، لا علمی میں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو علم دے، ریا فخر دکھاوا بھی کر رہے تو ان کو علم دے کہ اس کا گناہ کتنا ہے، اور پھر جو ہے غریب ملک ہے، غریب ملک ہے، وہاں تو پھر غریبوں کو دے دیں، شادی بیاہ ہو رہا ہے تو صدقہ بچوں کے نام کا کر دیں، تو صدقے سے بلائیں ٹل جائیں، بیماریاں ٹل جائیں، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے۔ تو بہت اسراف ہو رہا ہے شادی بیاہ پر بھی، بہت زیادہ۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی، بال پریشان اور غبار میں ہٹے ہوئے، کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو خدا ان کی قسم کو پورا ہی فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برا ابن مالک رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، کیونکہ وہ غبار آلود ہوتے ہیں، ہٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ، اللہ آپ کی نظر میں ہمارا مرتبہ بلند ہو جائے، یا اللہ ہی ایسا ہمیں بنا دیجئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ جی، خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو خدا تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے، اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہننے والے کو خدا نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے ان نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کسی کے قبضے و تصرف میں خدا کسی کو دے رکھا ہے، یعنی ہمارے ماتحت، ہمارے امپلائیز، ہمارے نوکر چوکر، ڈرائیور، ماسیاں، میڈ وغیرہ، بچوں کی انا جو بچوں کو سنبھالتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے،
اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو کہ سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کام میں مدد کرے. ایسے نہیں کہ اب ہم اس کو پیسے دے رہے ہیں تو اس کے کام میں ہم مدد نہ کریں نوکروں کے. یہ دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں نا چوری کس لیے ہوتی؟ ان معاشیوں، ہمارے ملکوں میں ان معاشیوں کے ذریعے ہم سبزیاں کٹواتے ہیں، گوشت کٹواتے ہیں، پھر اپنی الماریاں، اپنے وارڈروب سیٹ کرواتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے وہ ہینگر کر رہی ہوتی، طے کر رہی ہوتی، ان کو ان میں سے دیتے نہیں ہیں اور ان کو چوری کرنے پہ ہم مجبور کرتے ہیں، پھر چوری بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں آیتیں نہیں پڑھوں گی تو کہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، تو میں جو ہے صرف ترجمہ پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ آپ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو خیرات کرو لیکن اسراف اور بڑائی کے بغیر. اس طرح اپنے جائز و ناجائز اور مستحسن و مکروہ لباس کی پوری وضاحت کر دی ہے. بنا بری ہر مسلمان پر لازم ہے کہ درج ذیل آداب کا احترام کرے. ریشمی لباس کا استعمال کسی طرح بھی نہ کرے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ریشم نہ پہنو، جو اسے دنیا میں پہنتا ہے آخرت میں نہیں پہن سکے گا. ایک دن آپ نے ریشم دائیں ہاتھ میں اور سونا بائیں ہاتھ میں لیا. عورتیں ریشم پہن سکتی ہیں میری بہنوں، خوش ہو جائیں. یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. ریشمی لباس اور سونا آپ سے نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے. شلوار، قمیص، کوٹ اور چادر وغیرہ اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے تجاوز کر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہمت جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں لے جاتا ہے. چادر، قمیض اور پگڑی میں اسبال یعنی نیچے گھسیٹنے کا احتمال ہے. جو انہیں تکبر کے طور پر گھسیٹے گا روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کی جائے گی. تو میری بہنوں دلہن کے یہ والے کپڑے سے بچیں کہ وہ 2-3 گز کی جو لمبی ٹیل پیچھے سے ہوتی ہے گھسیٹتی گھسیٹتی دلہن آ رہی ہوتی ہے. اور ڈیزائنر ویئر جو ہے 1 ملین 2 ملین 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ لے لیتے ہیں. اور یہ بھی فرمایا لا ینظروا الی اللہ الی من جر صوبۃ خیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مقدس ہے سفید لباس پہنو، یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی میں اپنے مردوں کو کفناؤ. برا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد کے تھے. سبحان اللہ، میں نے آپ کو سرخ لباس کے جوڑے میں دیکھا، میں نے اس سے پہلا ایسا حسین کہیں نہیں دیکھا. سبحان اللہ، پیارے رسول کی پیارے باتیں. اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس زیبتن کیا اور کالے رنگ کی پگڑی استعمال کی. مسلمان عورت پر لازم ہے کہ اتنا لمبا لباس استعمال کرے جو قدموں کو ڈھانپ لے اور اوڑھنی ایسی ہو کہ سر، گردن اور سینے کو چھپا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ پہچان لی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، یہاں سے ہمیں کوئی لفٹ نہیں ملے گی اور پھر وہ ستائی نہیں جائے گی. اس پہ نہ آواز کسی جاتی، نہ اس کے پیچھے کرتا ہے، اس کو مرد کوئی بھی تنگ نہیں کرتا. سفید لباس پہنو، یہ پھر فرمایا سفید لباس پہنو، یہ بہت پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ. نیز برا بن عازب فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اے نبی کی اپنی بیویوں، بیٹیوں، مومنین کی عورتوں کو کہے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکائے رکھیں. نیز ارشاد فرمایا وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے اور اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے آبا کے سامنے، یعنی کہ شوہروں کے سامنے
ظاہر ہوگا اپنی زینت شوہر، لیکن شوہر کو تو میک اپ کرتے نہیں، جب وہ آتے ہیں تو ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں، نائٹیوں میں ہوتے ہیں، اور بازاروں میں، محفلوں میں، مخلوط پارٹیاں جو عورت مرد کی شادیاں ساتھ میں ہیں وہاں نہیں میک اپ کریں۔ اب ہاں عورتیں الگ پارٹیاں رکھتی ہیں، گیدرنگ شادی بیاہ یا کوئی بھی عقیقے کی، ولیمے کی، کوئی بھی تقریب ہو، اگر عورتوں کا الگ انتظام ہے تو پھر بے شک ہم میک اپ کر سکتے ہیں، لیکن اور مردوں پہ زینت، غیر مرد پہ زینتیں نہیں دکھائیں گے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے، جب آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ نازل ہوئی تو انہوں نے اپنی موٹی چادریں پھاڑ کر ان سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ، فوراً آمنا صدقنا، فوراً کام کر دیتے تھے، ان کے ایسے اعمال تھے۔ جبھی تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں جب آپ پر یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک سورۃ الاحزاب 59 نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں موٹی چادریں سروں پر لپٹ کر نکلی، ایسا لگتا تھا گویا سروں پر کوے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ پھر فرمایا ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اتار کر پھینک دی اور فرمایا تم میں سے ایک جہنم کے انگارے کے حصول کا ارادہ کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے کہا یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کرو، تو اس شخص نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم میں اسے نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ انگوٹھی میں اپنا نام کندہ کریں اور مہر کے طور پر استعمال کریں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پر محمد رسول اللہ کندہ کیا، اور آپ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں اسے زیب تن کرتے تھے، کیونکہ آپ کو خطوط وغیرہ دوسرے ملکوں میں بھیجنے کے لیے مہر بھی چاہیے ہوتی تھی نا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کی یعنی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، کپڑا اس انداز میں نہ اوڑے کہ ہاتھ اسے آسانی سے نہ نکالے جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اسے بھی منع فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر چلیں، ایک جوتا پہن کر نہ چلو، دونوں اتار دو یا دونوں پہن کر چلو۔ مسلمان مرد مسلمان عورت کا لباس نہ پہنے اور اسی طرح عورت مرد کا لباس نہ پہنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مرد اور مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا لباس پہننے والے مرد اور مرد کا لباس پہننے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ان مردوں پر بھی جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پر بھی جو مردوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے اور جب اتارے تو بائیں پاؤں سے پہلے اتار دیں، تاکہ دائیں میں پہلے پہنا جائے اور آخر میں اتارا جائے۔ لباس پہنتے وقت دائیں جانب اختیار کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کاموں جوتا پہننے، کنگھی کرتے ہوئے وضو میں دائیں پہلو کو پسند کرتے تھے۔ نیا کپڑا، پگڑی یا کوئی بھی لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے گزر چکی ہے۔ اپنے بھائی کو نیا لباس پہنتے دیکھتے تو یہ دعا دیتے تبلی ویخلف اللہ تعالی، تو اسے پرانا کرے اور اللہ تجھے اس کی جگہ دوسرا کپڑا عطا کرے، بوسیدہ ہونے اور پھٹنے تک اسے استعمال کرتا رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو جب اس نے نیا لباس پہنا تھا تو یہی دعا دی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لباس پہنیں گی تو یہ دعا پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان آپ کو نہیں دیکھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں، الحمد للہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت اور اطاعت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا، ہم تو اس قابل تھے ہی نہیں، اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر ایک اور دعا بھی ہے نیا لباس پہننے کی جو پیچھے میں پڑھ چکی تھی، تو اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ تو یہ 4 دعائیں ہمارے پاس آج کے لیسن سے، آج کی
ہم ٹاپک سے سیکھی۔ پھر عورت کے لیے چہرے کا پردہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں، جب ہمارے سامنے سے سواریوں پر سوار مرد گزرتے تو ہم اپنی چادریں سر کے اوپر سے نیچے لٹکا کر چہرہ چھپا لیتی تھی، کیونکہ احرام میں جب ہوتے ہیں تو ناک پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ لیکن جب مرد گزرتے تھے تو کیا کرتے تھے، اپنی چادریں سر کے اوپر سے نیچے لٹکا کر چہرہ چھپا لیتی تھی۔ جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی۔ اب یہاں شرح کرنے والے جو حدیث کی جو تفسیر کرتے وہ شارحین کہلاتے۔ شارحین نے لکھا ہے ذرا غور کریں، زمانہ خیر قرون کا ہے، تمام صحابہ حالت احرام میں ہیں، نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے امت کی مائیں قرار دیا۔ ایسے میں کون بدبخت ایسا ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ازواج مطہرات اور امت کی ماؤں کو بری نگاہ سے دیکھا؟ لیکن یاد رکھیں، عورت کو کوئی اچھا نگاہ سے دیکھے یا بری نگاہ سے، اسے اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے نامحرم مردوں سے اپنا چہرہ چھپانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اگر تم آخرت میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے مسافر کے سامان سفر کے برابر حاصل کرنے پر اکتفا کرو، مالداروں کی صحبت سے بچو اور کسی کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو یہاں تک کہ اس میں پیوند لگا لو، اور پیوند لگاتی تھیں صحابیات۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سطر ایسا ہے، دیکھیں تو سطر ہے، چہرہ اور ہاتھ نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ صحابیہ جو ہے سطر میں رہتی تھیں، چہرہ ہم نے اس لیے چھپا لیا کہ وہ پھر فرشتے نہیں آتے نا، تو چہرہ اور ہاتھ نظر آنے چاہیے۔ اور شرعی پردہ ایسا ہوتا ہے یا تو یہ آنکھیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یا تو جو ہے پورا کورڈ ہوتا ہے، آنکھیں بھی باہر نہیں دکھاتے ہیں، گلس بھی پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شرعی پردہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام صالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس کی مہربانی سے تمام نیک کام پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ دعا شارٹ کر لیتے ہیں، ادعونی استجب لکم، الہ العالمین، ہم نے جو کچھ پڑھا اور سنا یا الہی، ہم نے جو کپڑوں کے متعلق پڑھا الہی، ہم جو ہے الہی بے حیائی والے کپڑے اور فحاشی والے کپڑے بھی نہ پہنے، بے حیائی اور فحاشی والے کام بھی نہ کرے الہی، ہمیں اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ تقویٰ کا لباس پہنا دیجئے اللہ میاں، ہمیں اللہ تقویٰ کا لباس پہنا دیجئے الہی الہ العالمین، جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم البسنا لباس التقویٰ، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو، ہمارے نفس کو اس کا تقویٰ عطا کر، اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ ہمارا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور میری بہنوں کی جائز تمنائیں آرزویں پوری کر دیں الہی۔ جو پینڈمک پھیلا ہوا ہے، جو عذاب اور جو ٹیسٹ ہم پہ آیا ہوا ہے اللہ اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ میری بہنوں کی جو ہے الہی، ہم سب کی جو ہماری دعا میں کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، الہی ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اور جو ہے آگ سے پناہ مانگتے ہیں، اور اس پینڈمک کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی مصیبت ہم پہ ہو، پریشانیاں ہو ہمارے گھروں میں، بچوں میں، شوہر میں، خاندان میں، یا اجتماعی جو یہ آئی ہوئی تمام انسانیت کے لیے الہی اس سے ہمیں نجات عطا فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے، حج و عمرہ کی سعادت بار بار نصیب فرمائیے، روضہ رسول کی سعادت نصیب فرمائیے۔ ہمیں اس خطے پہ بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والا بنا دیجئے۔ حفاظ، قراء، علماء، عالم دین عالم دنیا ہم میں سے اٹھا لیجئے الہ العالمین، اور ایسے حلقے رکھنے والا اور جو کچھ ہم پڑھتے سنتے اس میں عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ میری بہنوں کی شہرک سے بھی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی شہرک سے قریب ہے میری بہنوں کے، الہی آپ سب عام حاجتیں جانتے ہیں الہی، ان سب کی تمام مشکلات اور آسان کر دیجئے، اور جو ہے ان کی تکلیفیں دور کر دیجئے، بیماریوں کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے، اور سب کی نیک خواہشات تمنا آرزویں پوری کر دیجئے۔ جو مانگنے سے رہ گیا، وقت کی کمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فی علمک و عملک
ورزقکم وأوقاتکم وأہلکم ومالکم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ ہمارے جو دروس ہے آپ کو پتہ ہے منڈیز وینسڈیز اور فرائیڈیز سیٹرڈیز کو ہوتے ہیں. تو جو ہے ہم جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں مسلمہ گروپ بھی سب کلمے کے پڑھنے والے لا الہ پڑھنے والے سب ایک ہی گروپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لتعارفوا فیہ، میں نے قبائل اور گروپ اس لیے بنائے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کو پہچانیں. ٹھیک ہے، تو جو ہے دورہ قرآن کا ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے مسلمہ اور فرقان جو ہے ہمارے دورہ قرآن ہم شروع کر رہے ہیں جو 1:30 بجے سے شروع ہوگا، 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کا ہوگا. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. تو تاریخ اور ڈیٹ اور وقت سب بتا دیا جائے گا، گروپس پہ ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم یہ السلام فلائر ورحمۃ کا بھی اللہ وبرکاتہ. فلائر کا بھی اسکرین شاٹ لے لیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں کہ منڈیز وینسڈیز فرائیڈیز سیٹرڈیز جو ہے ہمارے دروس ہوتے ہیں اور مہینے میں ایک بار ہماری مسلمہ کی بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. کوئی نہ کوئی ٹاپک ہماری تفسیر میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین آمین ثم آمین. ہاں جی، چلیں آپ لوگ اب جو کیا اس پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے.